رابطہ کریں, جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائے. آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا. میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ کیسے نماز پڑھاتا ہے اس مسجد کے اندر. صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے. یہ سارے بنیں گے مسنگ پرسن. کرنا خود کچھ نہیں میں نے. اسلامی نظام اگر نہیں آتا اس ملک میں, اس سے بہتر ہے یہ سیکولر ہو جائے. نہ ہی رولا پینا. ٹھیک ہے, تیری وجہ تو ساری مسجد نمازی خراب ہوتے ہیں. کتنا خیال ہے ایسے نا یار اللہ کی صدا ہوئی ہے. مرزا صاحب امت مسلمہ کے دشمن تو تھے ہی تھے, پاکستان کے بھی دشمن نکلے. آج کی ویڈیو چلانے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کے ایک شاگرد نے مسجد میں جا کر امام صاحب کی اجازت کے بغیر ان کی ویڈیو بنائی. یہ پوری ویڈیو آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں گفت و شنید جو چل رہی ہے, امام صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے نمازی جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں, فتنہ فساد پیدا ہو رہا ہے. اور اس کو اس بات سے روکنے کے لیے آپ نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں. اور اس کی علمی حیثیت یہ ہے کہ امام صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی صحیح بخاری کا نام بتا دو. حضرت صاحب کو صحیح بخاری کا نام بھی نہیں آیا, مرزا صاحب کو بھی نہیں آتا ہوگا کہ کسی ویڈیو میں بھی آپ نے صحیح بخاری کا اصل نام نہیں سنا ہوگا. اصل نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ نام ہے پورا صحیح بخاری کا. یہ نام مرزا صاحب کو بھی نہیں آتا ہوگا, اور مرزا صاحب اگر رٹ لیں گے نا تو پڑھیں گے تو میں ان سے ترکیب پوچھوں گا کہ اس کی ترکیب کیا ہے. مرزا صاحب کے شاگرد نے جو یہ حرکت کی کہ امام صاحب کی اجازت کے بغیر ان کی ویڈیو بنائی, یہ اخلاقاً بھی جرم ہے, شرعن بھی جرم ہے, اور پاکستان کے قانون میں بھی جرم ہے کہ پاکستان کا قانون پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت سیکشن نمبر 20 کی یہ وائلیشن ہے کہ جس کے اندر بالکل یہ قانون واضح بیان کیا گیا ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے اور اس کو اپلوڈ بھی نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 3 سال کی قید ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا, یا یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں. امام صاحب بالکل نہ گھبرائیں اور اپنی قانونی چارہ جوئی بالکل اختیار کریں. اس بات پر مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا اچھا استاد ہونا ثابت کریں اور اس کو اپنے شاگرد کو منع کرتے, بھائی یہ وائلیشن کرنے کی تو اجازت نہیں ہے قانون کی, اور آپ اس انداز سے جا کر جو ہے امام صاحب کے ساتھ بحث کریں گے تو کیسے امام صاحب آپ کے ساتھ سیدھے منہ سے بات کریں گے. بلکہ آپ کو چاہیے تھا آپ جا کے دعا سلام کرتے, امام صاحب سے عاجزی کے ساتھ ملتے اور اس کے بعد کہتے جی مجھے یہ مسئلہ ہے, آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. لیکن حضرت صاحب کیا تربیت کر رہے ہیں وہ سنیں. اس لیے ڈٹے رہیں, اور میں اس بچے کو اس ویڈیو کی وساطت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس نے میرا اسٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کیا ہے. واہ, ڈٹے رہیں آپ اپنی اس وائلیشن کے اوپر, جو آپ نے شریعت کی وائلیشن کی, اخلاقیات کی وائلیشن کی, قانون کی وائلیشن کی, ان سب چیزوں پر آپ ڈٹے رہیں. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ نے میری شاگردی کا حق ادا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ اس بات میں استادی اپنی دکھا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں وائلیشن سکھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو. اب وہ چاہے قانون میں ہو, چاہے وہ کسی شریعت کے کسی مسئلے میں ہو, چاہے وہ اخلاقیات کے کسی مسئلے میں ہو, ساری چیزوں کے اندر وائلیشن کرنا مرزا صاحب سکھا رہے ہیں. اور ان کے شاگرد نے اس کے اندر کما حق ہو ان کا حق ادا کر دیا. اب آگے دیکھیں, اس کو مزید شے دے رہے ہیں, اور اپنے جتنے بھی پورے پاکستان بھر میں یا دیگر دنیا کے اندر جس جگہ بھی ان کے شاگرد ان کو سنتے ہیں, یہ ان کو کس انداز سے فرقہ وارانہ گفتگو کر کے ان کو اشتعال دلائیں گے. اب وہ سنیں آپ. اب بھی وہ ڈٹا رہے, اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں. پاکستان میں ایٹ لیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالی دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی. آپ بھائی کیا ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں کہ جو پاکستان میں جی کسی کو جرت نہیں ہوگی. ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے کہ سارے ادارے ان کے تحت ہیں, بس ایسے چٹکی لگانے کی دیر ہے, سارے کام ہو جائیں گے. آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں, انشاءاللہ تعالی جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا. ہاں جی, سارے کے سارے نوکر جو ٹھہرے, ٹھیک ہے, وہ جتنے بڑے ہیڈ ہوں گے, حضرت صاحب کا چھوٹا سا پتوکڑا جو ہے وہ جا کر وہاں پر وائلیشن کرے گا, وہاں دوسرے فرقوں کی مسجدوں میں جا کر ان کے خلاف گفتگو کرے گا. اب جب مسئلہ بنے گا وہاں پر بڑے بڑے ادارے کے افسران آ جائیں گے اور کہیں گے بیٹا مرزا صاحب کے آپ چونکہ شاگرد ہیں, ماں صدقہ کرے بیٹا آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں, ہم امام صاحب سے نپٹتے ہیں. اور خدا کے بندے یہ کون سی گفتگو کر رہے ہو. اور پاکستان کے ادارے جو ہے نا اس انداز کے ہیں, پوری دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو. ایک دن میں ان کی پیشی کروائیں گے ان امام مسجدوں کی جو لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. گھر کی کھیتی ہے بھائی, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی جرت ہے, نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے. پاکستان کے قانون میں آپ مسجد میں ہر مکتبہ فکر کا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. بالکل پاکستان کا قانون ہے کہ ہر مکتبہ فکر کا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن نماز پڑھے نا, بدماشی تو نہ کرے نا.
वीडियो ना बनाए और जो है ना वो इमाम साहब के साथ जो है ना बहस और तकरार इस अंदाज से ना करे। अगर बहस और तकरार करनी भी है, कोई बात पूछनी है, तो अदब के दायरे के अंदर रहते हुए बात करे। ये कौन सा अंदाज हुआ कि खड़े होकर वीडियो बना रहा है इमाम साहब की मर्जी के बगैर और उसको जो है ना अपलोड भी कर रहा है। ये हजरत साहब पाकिस्तान का कानून नहीं है। तोड़ मरोड़ कर जिस तरह आप शरीयत को बयान करते हैं, पाकिस्तान के कानून के ऊपर भी हाथ साफ ना करें। हाँ, दरसो तदरीस का मसला हो, वो इनकी जागीरें बनी है, वो अलग बात है, नमाज पढ़ने से नहीं। अब तो पाकिस्तान का सख्त कानून है इस हवाले से कि तमाम कदम जो तंजीमें नॉन स्टेट एक्टर है ना, इनको कोई पनपने नहीं देंगे। इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस्लामी निजाम अगर नहीं आता इस मुल्क में, इससे बेहतर है ये सेकुलर हो जाए। कम से कम मुसलमानों को आजादी तो हो जिस तरह काफरों के मुल्कों में आजादी है। आप इतने मायूस क्यों हैं इस्लाम के आने से, और इतने मायूस होकर आप ये क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं? अगर इस्लाम नहीं आ सकता तो लिहाजा इसको सेकुलर कर दो, मुसलमानों को खुली इजाजत दे दो, जैसे काफिरों को है, काफिरों के साथ भी मिला रहे हैं। तो यहां से पता लगा कि इनका मिशन जो है वो इस्लाम को हटाकर सेकुलर लोगों को प्रमोट करना है, ना कि इस्लाम को आम करना। ये अपना मकसद अपनी इस वीडियो के अंदर बिल्कुल वाजे करके बयान कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं वो इस बयान के ऊपर तवज्जो करें और मिर्जा साहब को लगाम डालें। इन मौलवियों से जान छूटे मुसलमानों की जो बच्चों को वर्गला रहे हैं। तो ये सारे बच्चे हमारी एकेडमी में राब्ता करें। 0321590162 हमारी एकेडमी जेलम का नंबर है। 0321590162 ये डिस्प्ले भी करवा दिया इन्होंने। राब्ता करें, जिसको कोई मसला है वो मुझे बताए। आप देखें इनके साथ हम करते क्या है। यहां पर देखें ये अपने शागिर्दों को शे दे रहे हैं कि जाकर तुम उनकी मस्जिदों के अंदर इस तरह फितना फसाद करो, कोई बात नहीं, तुम्हारा अब्बू बैठा हुआ है, बिल्कुल जो है ना ऐसे इदारों को जो है ना वो चुटकी ऊपर नचाएगा, बड़े बड़े अफसरान जाकर वहां पर तुम्हारा मसला हल करेंगे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा। और हजरत साहब की खुद की दलेरी आप देख लें। तारिक मसूद आया था और कई दिन इनके पास वहां जेलम में रहा। हजरत साहब अपनी बिल से नहीं निकले और कहा कि जी मुझे किसी ने फोन कर दिया था कि नहीं जी आपने निकलना नहीं है वगरना बड़ा फितना फसाद हो जाएगा। फिर जो ही तारिक मसूद साहब चले गए, पीछे से ये हजरत साहब निकले और कहा जी ओ हो देखें तारिक मसूद साहब आए थे, जो ये किया तो वो किया, फिर बड़ी बड़के मारी, लेकिन फिर काम बना नहीं है। तो हजरत साहब की इतनी दलेरी है तो मैं तालिब इल्मों को कहूंगा, हजरात जरा तवज्जो कीजिएगा। आप उनके कंधे पर रख के बंदूक तो चलाएंगे, लेकिन वो कंधा कैसे गायब होगा ये आप जब फंसेंगे उस वक्त पता लगेगा। जिन इमामों से आप जाके टक्कर लेंगे और वहां के इलाके वाले जब आप पर चढ़ाई करेंगे, उस टाइम बचाने के लिए मिर्जा साहब आपको नजर भी नहीं आएंगे और ऐसे गायब होंगे जैसे गद्दे के सर से सींग गायब होते हैं। ये यहां पर पाकिस्तानी कानून प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के सेक्शन नंबर 9 और 10 की वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि आप फिरका वाराना गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो ये हजरत अपनी बात से जो है वो फिरका वाराना दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जाओ जितने भी फितने फसाद होंगे वो मैं देख लूंगा, बस तुमने एकेडमी में फोन कर लेना है, उसके बाद हम अगले इमाम को जो है वहां से गायब करवा देंगे। इस कानून की वायलेशन करने पर क्या सजा है? 7 साल की कैद हो सकती है इसके अंदर और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। तो मैं कहता हूं मिर्जा साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, जरा इन चीजों को देखकर, इन कानूनों को पढ़कर और किसी सियाने वकील से राब्ता करके फिर इस तरह के मामलात में हाथ डालिएगा जिनका मिर्जा साहब आपको दावत दे रहे हैं। किसी एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ा, किसी रियासती इदारे को इन्वॉल्व करना पड़ा, लोग इनको ढूंढते फिरेंगे अल्लाह के फजल से। एजेंसियां जी इनके इंतजार के लिए बैठी हैं, कब हजरत इशारा करें और कब हम जो है ना अगले के बंदे को चुक चुकैया कर दें। और खुदा के बंदे क्या बातें कर रहे हो। इदारों को जो है ना बिल्कुल तुमने अपनी उंगली की जो है ना वो कठपुतली समझ लिया, एजेंसियों को अपनी उंगली की कठपुतली समझ लिया। और तुम्हारे जो शागिर्द हैं और जो तुम्हारे ये छोटे छोटे लौंडे हैं, ये जितनी मस्तियां करते फिरेंगे उनके पीछे एजेंसियां फिरेंगी और उनको सामने वाले मद्दे मुकाबिल को जो है ना वो मारती फिरेंगी और उनको जो है ना सजाएं देती फिरेंगी। और खुदारा क्या कर रहे हो यार। इस तरह के मामलों में बिल्कुल मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरी जात को कोई कुछ कहता है मैं बर्दाश्त करूंगा, हमारी दावत के बारे में प्रोपेगेंडा करता है हम इल्मी मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स को अल्लाह की बनाई हुई मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देगा, तो कुरान में तो कहा उससे बड़ा जालिम कोई नहीं जो मस्जिदों की बर्बादी चाहता है। वो भूल जाए कि उसको कोई इस तरह का मामला मिलेगा। कोई हमारे किसी स्टूडेंट को थ्रेट करता है, अगर वो मर्द है ना तो अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम हमें सिर्फ बताए, मैं देखता हूं कि फिर वो कैसे नमाज पढ़ाता है उस मस्जिद के अंदर। अब हम इस लेवल के ऊपर भी इन मामलात को लेके चलेंगे। मैं अभी तक बहुत टॉलरेट कर रहा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दावत ने वो कद काट हासिल कर लिया है। उम्मत को नजर आ रहा है कि एक बंदे ने आके इनकी सदियों की अंपायर उखाड़ के रख दी है।
اب ان کی دعوت نے یہ قد کاٹ حاصل کر لیا ہے کہ اب یہ جس کو چاہے دھمکی دیں, جس کی چاہے جو ہے نا وہ اس کو غائب کروا دیں, اس کے ساتھ جیسی مرضی زیادتی کروا دیں, اور جس طرح مرضی چاہے پاکستان کے تمام قوانین کی وائلیشن کریں, اور ان کے شاگرد جو مرضی کرتے پھریں. یہ ان کو لگتا ہے کسی ایجنسی نے جو ہے یا پاکستان کے قانونی ادارے نے ان کو جو ہے وہ NOC بنا کر دے دی ہے کہ بھائی حضرت صاحب اب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, بہت دین کی خدمت آپ نے کر لی ہے. اور بھائی کیا بتانا چاہتے ہو پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا کو کہ جس طرح طالبان دندناتے پھرتے رہے, اب مرزائی دندناتے پھریں گے. مرزائی سے مراد وہ مرزائی نہیں, مرزا صاحب انجینئر صاحب کو ماننے والے مرزائی, تو وہ دندناتے پھریں گے. اور خدا کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ چیز اوپر سے لے کے نیچے تک تمام لوگوں کی نظر میں ہے. صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ. تو ہم وہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے. تو یہ جس کو مسئلہ ہے ہمیں بتائیں, ہم پروسیجر بتائیں گے. پہلے آپ لوکل تھانے میں اپلیکیشن دیں اس بندے کے نام سے کہ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. واہ, پہلے تو چنگا اپنے طالب علموں کو خوش کیا حضرت صاحب نے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. عباس اکیڈمی میں کال کرنے کی دیر ہے, باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. آپ گھر میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اپنی جو ہے نا وائلیشن کے جو ہے نا پھر مزے لوٹیے گا. حضرت صاحب کہہ رہے ہیں آپ کال کریں گے, ہم آپ کو بتائیں گے. آپ سب سے پہلے جو ہے نا وہ درخواست دیں, پھر درخواست کے لیے جب آگے سے نہیں سنی جائے گی پھر آپ نے جو بھی آگے معاملات کرنے وہ آپ کی سردردی ہے. مرزا صاحب بیچ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو یہ آگے آپ کو یہی بتائیں گے جو ابھی بتا رہے ہیں. پھر دیکھیں ذرا ان کا سارا عشق رسول, ان کا عشق صحابہ, ہم دیکھتے ہیں وہ پڑا ہوگا عشق اولیاء ان کا. دیکھیں عشق رسول, عشق صحابہ, عشق اولیاء وہ پڑا ہوگا. اصل میں ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو وائلیشن کرنا قانون کی, ہر طرح کے قانون کی, اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کو پروموٹ کرنا. جس طرح چاہے مرضی ان کے طالب علم گھس جائیں اور جا کر جو ہے نا وہ جو مرضی کرتے پھریں, مرزا صاحب جو ہے ان کو بچائیں گے. تیسرا یہ ہے کہ عشق رسول کو ختم کرنا, وہ سائیڈ پہ پڑا ہوگا. عشق صحابہ سائیڈ پہ پڑا ہوگا, عشق اولیاء سائیڈ پہ پڑا ہوگا. اور پھر سیکولرزم اس کو عام کیا جائے, اور پاکستان کا اسلامی نظام تو ہونا نہیں ہے, چونکہ وہ تو میں ہونے نہیں دوں گا, اس لیے جو ہے نا پھر سیکولرزم کو وہاں پر عام کیا جائے گا. یہ ہے ان کی ویڈیو سے ان کا مقصد جو انہوں نے بالکل اب واضح بیان کر دیا ہے. آپ آگے دیکھیں مزید کیسی دھمکی دے رہے ہیں. جب ان کی نوکری یہاں سے فارغ ہوں گی نا اور ان کی ضمانتیں کراتے پھریں گے اور ڈھونڈتے, پہلے تو ضمانت تک تو بات نہیں جانی, پہلے تو یہ سارے بنیں گے مسنگ پرسن. اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ مسنگ پرسن بنتے ہیں, سب بنیں گے مسنگ پرسن. حضرت یہ کون سی دھمکی ہے جو انجینئر مرزا صاحب لوگوں کو دے رہے ہیں؟ مسنگ پرسن یعنی کہ میں اٹھوا دوں گا, ایسے غائب کروا دوں گا بندے کو, بندے کا پتہ ہی نہیں لگے گا. میں کہتا ہوں یہ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں حضرت صاحب؟ پاکستان میں ایسا کون سا قانون ہے جس میں مسنگ پرسن کا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ کانسیپٹ ہے کہ مسنگ پرسن ہی ہو جائے؟ اور بھائی ایٹ دا اینڈ پاکستان کے قوانین کے اندر جو ہے نا پھانسی کی سزا ہے, اس کے اندر بھی جو اس بندے کے متعلقین ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اور اینڈ میں ان کے لاش بھی ان کے حوالے کی جاتی ہے. اور حضرت صاحب تو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں ایسا بندے کو غائب کروں گا اور ایسا ماروں گا کہ اس کی لاش بھی آپ کو نہیں ملے گی. اور یہ کس قانون کی وائلیشن ہے؟ یہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن نمبر 506 کی وائلیشن کر رہے ہیں, جس کے اندر یہ بالکل واضح قانون ہے کہ جو کسی شخص کو دھمکی دے گا کہ میں تجھے غائب کروا دوں گا, میں تجھے اٹھوا دوں گا, تیرے بچوں کو اٹھوا دوں گا, تجھے اٹھوا دوں گا, یہ شخص اس قانون کی وائلیشن کرنے والا ہے. اور اس کو کیا سزا دی جائے گی یہ کورٹ آپ کو بتائے گا. کسی وکیل سے بھی جا کے پوچھ لیجئے گا اور کسی قانون دان کتاب سے بھی. حضرت صاحب آپ علمی کتابیں ہیں وہ بھی پڑھ لیجئے گا. تو میں کہتا ہوں مرزا صاحب کے چلو تھوڑا سا ہوش کرنا اور پھر وہ کام کرنا جو مرزا صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں. اب آگے سنیں یہ کیا کہتے ہیں. پھر بعد میں چیختے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا تھا, تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو نا, تو دیکھو پھر تم لوگوں کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ہم پہلے قانونی راستہ اختیار کریں گے, اس کے بعد ہم کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروائیں گے. جب آپ کا قانون کے ذریعے حل نہیں ہو رہا تو آپ کو انتظار کا کہا جاتا ہے. آپ انتظار کریں یہاں تک کہ آپ کو انصاف مل جائے, نہ کہ آپ غیر قانونی رستے کو اختیار کریں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر پاکستان کے تمام قوانین کی وائلیشن کا حکم صادر فرما رہے ہیں اپنے شاگردوں کو. انشاءاللہ تعالی کرنا خود کچھ نہیں, میں نے جو پاکستان کے آئین کے تحت ہوگا وہی کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی FIA کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارا اس کی اس بیان کے اوپر جو ہے وہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے, اس کے اوپر جو ہے وہ گرفت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.